नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं मशहूर दुश्मनदार बिलाल चीमा, अब्दुर्रहमान बंदेशा। ये दोनों कौन थे, इनकी दोस्ती कैसे हुई और इनका इख्तिताम कैसे हुआ। बिलाल चीमा बहुत हाथ छूट था और मिनट से पहले बंदे को गोली मार देता था। अब्दुर्रहमान बंदेशा के साथ इसने बहुत ज्यादा बड़ी लड़ाइयां लड़ी। इवन के ये किसी डीपीओ को, किसी आरपीओ को ये कुछ भी नहीं समझते थे, ना किसी सियासतदान को। बड़े से बड़े सियासतदान के ये छक्के छुड़ा देते थे। ये बहुत बड़ा एक मुनज़्ज़म ग्रुप बन चुका हुआ था अपने इलाके का। बिलाल चीमा जो है वो गिरफ्तार हो जाता है और फिर अब्दुर्रहमान बंदेशा अपनी दोस्ती का हक अदा करता है, इसकी मुलाकातें जेलों में करता है और इसको बड़े सारे प्रोटोकॉल दिलाता है। और एक दफा इसकी बर्थडे भी आई उसी दौरान, तो फिर उसने इसकी बर्थडे जो है वो जेल में सेलिब्रेट की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं मशहूर दुश्मनदार बिलाल चीमा और अब्दुर्रहमान बंदेशा। ये दोनों कौन थे, इनकी दोस्ती कैसे हुई और इनका इख्तिताम कैसे हुआ। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर तज्जिया निगार अली रजा शराजी साहब। इनसे पूछते हैं कि इनकी दोस्ती कैसे हुई और इख्तिताम कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम शराजी साहब। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक अल्लाह हैं? का करम। आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। शराजी साहब, ये बताएं बिलाल चीमा कौन थे और अब्दुर्रहमान बंदेशा कौन था। बिलाल चीमा जो है सितंबर 1979 टोबा टेक सिंह तहसील गोजरा में 305 जीम बे में बिशारत अली चीमा के घर में पैदा होता है। जो इसके वालिद थे वो एक नंबरदार थे और इनकी 27 एकड़ इनकी अराजी थी जिस पर ये जिम्मेदारा करते थे। और इसने इब्तदाई तालीम जो थी कायद आजम हाई स्कूल गोजरा में हासिल की। इसने आला तालीम भी जो है वो डिग्री कॉलेज गोजरा में ही हासिल की। उसके बाद इसकी जो दोस्ती है वो वहां के मशहूर दुश्मनदार अब्दुर्रहमान बंदेशा के साथ हो जाती है। अब्दुर्रहमान बंदेशा चूंकि गोजरे का ही रिहायशी था और इसकी वालदा इसके वालिद चौधरी सईद जट बंदेशा को जब इसके मुखालिफ कत्ल कर देते हैं तो वो इसको लेकर और अपनी बेटी को लेकर अपने भाइयों के घर शेखुपुरा आ जाती हैं। और जब वो अब्दुर्रहमान बंदेशा जवान होता है 18-20 साल का, तो फिर जो है वो अपने दादा के पास चला जाता है क्योंकि उसके दादा जो थे वो अकेले थे। उनका ना कोई बेटा था ना कोई भाई था उनके साथ। तो अब्दुर्रहमान बंदेशा को ये फील हुआ कि मेरे दादा जो है वो अकेले ही मुखालफों के साथ लड़ रहे हैं। तो अब्दुर्रहमान बंदेशा अपने दादा के पास आया और उसके बाद फिर उसने आकर वहां पर तलीम भी हासिल की। और दौरान तलीम जो है इसका जो मुलाकाती सिलसिला है वो बिलाल चीमा के साथ शुरू हो जाता है और फिर इनकी दोस्ती जो है वो अनटूट दोस्ती बन जाती है। और आपने वो फिल्म दोस्ताना, याराना, शोले और ये इस तरह की फिर इनकी दोस्ती जो है धर्मिंदर और शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन जैसी दोस्ती इनकी पक्की जो है फिर वो हुई है। तो इनकी दोस्ती के फिर बहुत बहुत बड़े चर्चे भी हुए। तो फिर ये जो है बिलाल चीमा बहुत हाथ छूट था और मिनट से पहले बंदे को गोली मार देता था। इन्हीं हरकत की वजह से इसके पेरेंट्स जो थे फिर इससे तंग आ गए थे और घबरा गए थे कि हमारा बेटा अगर आज किसी को कत्ल कर रहा है तो कल इसकी बारी ना आ जाए। तो फिर उन्होंने इसे जबरदस्ती जो है दुबई भेज दिया। तो फिर चूंकि इसकी जो अटैचमेंट थी अब्दुर्रहमान बंदेशा के साथ बहुत ज्यादा थी, तो फिर इसने वहां से भी अब्दुर्रहमान बंदेशा को कॉलें वगैरह करता था और अब्दुर्रहमान बंदेशा यहाँ से भी इसको बहुत ज्यादा कॉल्स वगैरह करता था। और जवानी की दोस्ती और जवानी की मोहब्बत और जवानी की दुश्मनी जो है वो बड़ी खतरनाक होती है। तो इसने 2 साल का वहां पर मल्टीपल वीजा लिया हुआ था। तो जब इसका वीजा खत्म होने में कुछ दिन बाकी थे तो इसने टिकट करा के फिर फैसलाबाद एयरपोर्ट पर आया। तो उसके बाद फिर ये अब्दुर्रहमान बंदेशा के साथ ही रहा। तो अब्दुर्रहमान बंदेशा के साथ इसने बहुत बहुत ज्यादा बड़ी लड़ाइयां लड़ी। इवन के ये किसी डीपीओ को, किसी आरपीओ को ये कुछ भी नहीं समझते थे, ना किसी सियासतदान को। बड़े से बड़े सियासतदान के ये छक्के छुड़ा देते थे। ये बहुत बड़ा एक मुनज़्ज़म ग्रुप बन चुका हुआ था अपने इलाके का। अब्दुर्रहमान बंदेशा के दादा का डुडीवाला फैसलाबाद में भी एक बहुत बड़ा डेरा था जहां पर बहुत बहुत बड़े दुश्मनदारों ने पनाहें भी ली हैं और जिसमें मदर तिब्बी भी है, अमर भट्ट भी है और बहुत बहुत लोग बड़े थे क्योंकि इनकी दुश्मनी बहुत बड़ी थी बड़ाच ग्रुप के साथ। तो इनकी जो कट्ठे लड़ाइयां झगड़े थी वो बहुत ज्यादा थे। फिर उसके बाद एक दिन चौधरी लियाज जट बंदेशा को ब्रेन हैमरेज हो जाता है। फिर उन्हें लाहौर जो है नेशनल हॉस्पिटल लाया जाता है और कुछ अरसा वो वहां पर अलील रहे। फिर 23/10/2015 को वो खालिक हकीकी से जा मिले और ये अब्दुर्रहमान बंदेशा के लिए बहुत बड़ा सदमा था। और उस जो शेर की तरह लोगों पर धाड़ता था और हर बंदे के सर चढ़ जाता था, वो उसके दादा की वजह थी क्योंकि उसके दादा का बहुत बड़ा असर रसूख था। और स्पोर्ट वो की दादा की वजह से। बहुत ज्यादा क्योंकि वो फैसलाबाद जो है
وہ ان کے نام سے جانا جاتا تھا، اور تاندلہ اور گوجرا جو ہے وہاں پہ جب بھی آتا تھا ذکر تو ان کا جو نام سب سے پہلے آتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر یہ لڑائیاں جھگڑے پھر بہت زیادہ ہوئے ان کے، پھر اس کو بڑی مشکلات کا بھی عبد الرحمن بندے شاہ کو اور بلال چیمہ کو سامنا رہا۔ پھر ایک وقت میں بلال چیمہ کے بہنوئی جو ہے جمشید چٹھا، ان کے اوپر عوان گروپ جو تھا وہ بہت زیادہ اٹیک وغیرہ کرتا تھا، اور اس میں کئی بار اس کے جو ساتھی تھے جمشید چٹھا کے وہ زخمی ہو گئے، اور جمشید چٹھا اللہ تعالیٰ کی مدد سے بچ جاتا تھا۔ اور پھر جو بلال چیمہ نے ان کے اپنے بہنوئی کے مخالفوں کے اوپر اٹیک کیا، جس میں 4 لوگ مرڈر ہو جاتے ہیں اور جس میں 5-6 لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، اور کچھ ہی دنوں بعد جو ہے پھر وہ 2013 میں بلال چیمہ جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے، اور پھر عبد الرحمن بندے شاہ اپنی دوستی کا حق ادا کرتا ہے، اس کی ملاقاتیں جیلوں میں کرتا ہے اور اس کو بڑے سارے پروٹوکول دلاتا ہے۔ اور ایک دفعہ اس کی برتھ ڈے بھی آئی اسی دوران، تو پھر اس نے اس کی برتھ ڈے جو ہے وہ جیل میں سیلیبریٹ کی، اس کی بھی تصویریں بہت زیادہ وائرل ہوئیں، اور اس نے اسے یہ تسلی دی کہ تم فکر نہ کرنا، تمہارے پیچھے یہ ایک جٹ کا بچہ کھڑا ہے اور تم کبھی بھی تمہاری جو کمر ہے وہ خالی نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر اس نے بہت زیادہ کوشش کی عبد الرحمن بندے شاہ نے، اور کافی زیادہ ایم پی اے ایم این ایس کو ڈالا، اور جب یہ صلح نہ ہوئی عوان گروپ کے ساتھ تو پھر اس نے حامد ناصر چٹھا کو ڈالا گیا۔ حامد ناصر چٹھا کی کاوشوں سے پھر انہوں دونوں خاندانوں کی قرآن پاک پر صلح ہوئی، تو پھر یہ جو امن و امان سے رہنا شروع ہو گئے۔ جمشید چٹھا اور جو عوان گروپ تھا ان دونوں میں صلح ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جو تھا ان کا سلسلہ ملاقات کا اسی طرح ہی جاری تھا۔ یہ دونوں بلال چیمہ اور عبد الرحمن بندے شاہ اور ان کا ایک اور قریبی دوست جس کا نام خورمی نمبر ہے، وہ بھی جمرے کا رہائشی ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا، بہت خلوص و پیار سے یہ رہتے تھے۔ اور ایک دفعہ ان کو اسی طرح نظر لگ گئی، یہ چھوٹی چھوٹی عمر کے لڑکے تھے، ان کی اتنی زیادہ عمریں نہیں تھیں، بہت خوبصورت بھی لگتے تھے، چلتے پھرتے گھومتے پھرتے آتے جاتے، انہیں نظر لگ گئی، انہیں نظر کھا گئی۔ نظر جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بڑے کہ ہاتھی کو جو ہے وہ اتنی چھوٹی سی ڈبی میں بند کر دیتی ہے، تو ان دونوں کو نظر ہی لگ گئی۔ تو پھر ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، اس کا ہی عبد الرحمن بندے شاہ کا ایک گاڑی چلانے والا مسیح لڑکا تھا، اور اس کا نام وارث مسیح تھا، وہ اس کے دادا کے قریبی دوست اور ان کے گن مین بھی تھے، ان کے بھائی بھی تھے، یوبا اور موبا گجر، جن کے نام سے 65 چک گجر جو مشہور تھا وہ ان کے نام سے رکھا گیا تھا۔ وہ زمیندار بھی تھے، اور وہ ان کے دادا عبد الرحمن کے جو دادا تھے چودھری لیاس جٹ بندے شاہ، ان کا وہ بڑا ادب کرتے تھے اور بڑا احترام کرتے تھے۔ عبد الرحمن نے جو وارث کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوئی، گالی گلوچ ہوئی، عبد الرحمن نے ان کو سیدھا فون کر کے بڑی گندی گالیاں نکالی۔ انہوں نے کہا یار کوئی خیال کرو، ہم تمہارے دادا کے دوست ہیں، تمہارے دادا کے لیے ہم نے اتنے سال ریفلیں اٹھائیں، حالانکہ ہم خود دشمندار ہیں، ہم خود گھر بار سے تگڑے ہیں، ہم کوئی للی پلی تو ہے نہیں۔ تو یہ اعزاز تھا چودھری لیاس جٹ بندے شاہ کو کہ اس کی ریفلیں اور اس کی جو بندوقیں اور جو اس کے دروازے وہ منسٹروں نے تک نے کھولے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے بدماش اور بڑے بڑے دشمندار جو تھے وہ چودھری لیاس جٹ بندے شاہ کا احترام کرتے تھے۔ اور جو عبد الرحمن بندے شاہ تھا، اس نے موبے اور یوبے کا اس بات کا خیال نہیں کیا کہ یہ میرے دادا کے خیر خواہ ہیں اور میرے دادا کے یہ جو بڑے فرما بردار تھے۔ اس نے ان کو گالیاں نکالی، پھر ان کی آپس میں 1-2 دفعہ گولی بھی چلی، پھر یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہی آ چکے ہوئے تھے، دونوں گروپ بندی کی شکل میں جو تھا یہ ان کا لڑائی جھگڑا بہت عروج پہ تھا۔ ایک دفعہ یہ تینوں لوگ جو ڈالے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہ وارث مسیح اور دوسری طرف وہ بلال چیمہ جو کہ اکثر عبد الرحمن بندے شاہ کی گاڑی چلایا کرتا تھا بینگ دا فرینڈ، تو یہ گاڑی چلا کے ڈالے میں جا رہے تھے، تو فیصل آباد کے کسی روڈ پہ انہوں نے دیکھا کہ یوبا موبا اور اس کے 2 بھائی اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بلال چیمہ نے عبد الرحمن بندے شاہ کو کہا کہ یہ لگتا ہے انہوں نے ہمیں آج گھیر لیا ہے، تو یہ ہمارا ساری نہ لے جائیں۔ تو انہوں نے نیچے اتر کے ان پر گولیاں چلا دیں، اور کافی زیادہ گولی چلنے کے بعد جب یہ وہاں سے نکلے ہیں تو عبد الرحمن نے اچانک سے بلال چیمہ کو یہ کہا کہ یار لگتا ہے میں زخمی ہو گیا ہوں، تو وہ اسے نہ قریبی ہاسپٹل فیصل آباد میں لے جاتا ہے۔ کچھ عرصہ وہاں پر رہتا ہے تو ان کو فون آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ 4 لوگ جو تھے گاڑی میں وہ قتل ہو گئے ہیں، تو حالانکہ وہ 2 لوگ قتل ہوئے ہوتے ہیں اور 2 لوگ زخمی ہوئے ہوتے ہیں۔ اور عبد الرحمن بندے شاہ جو ہے پھر بلال چیمہ کو یہ کہتا ہے کہ یار مجھے یہاں سے لے جاؤ، میرے جو نا ماموں کے گاؤں مجھے چھوڑ دو شیخو پورہ،
اور بلال چیمہ ویسے ہی کرتا ہے جیسا کہ عبد الرحمان کہتا ہے، وہ گاڑی میں ڈالتا ہے، اور یہ وہاں سے 2.5 گھنٹے کے بعد شیخو پورہ کے قریب پہنچے ہیں، اور بلال چیمہ پتہ نہیں گاڑی سلو چلا رہا تھا، پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، کہ راستے میں جو تھا عبد الرحمان کا بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی، اور عبد الرحمان پانی ساتھ ساتھ پیتا جا رہا تھا، کیونکہ یہ بعد میں باتیں بتائی ہیں، اس نے جو وارث ہے اس نے یہ باتیں بتائی ہیں سب لوگوں کو، اور وہاں سے میں نے یہ باتیں آپ کے ناظرین کو بتا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد اس کی بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو پھر اس کی گاڑی کا پیٹرول بھی ختم ہو گیا راستے میں، پھر اس نے اپنے ماموں کو فون کیا، تو اس کے ماموں پھر آگے جو ہے وہاں سے عبد الرحمان بندیشاہ کو اپنی گاڑی میں انہوں نے شفٹ کیا، تو وہ تھوڑی دور گئے تھے تو جو ہے عبد الرحمان بندیشاہ جو ہے وہ دم دے گیا، اور وہ خالق حقیقی سے جا ملا، اور جو اس کے ساتھ اس وقت بلال چیمہ تھا، اور یہ وہیں سے اس وقت گوجرا کی طرف آیا، اور یہ اس کے گوجرا آنے کا مقصد بیسک یہ تھا کہ اب جو وہ اس کے جو عبد الرحمان کے مخالف ہیں ان پر اٹیک کرے گا اور ان کو قتل کر دے گا، اور وہ ایوبا جو مبا جو قتل ہو گئے تھے ان کے بھائیوں پر اٹیک کرے گا، جو مدعی مقدمہ ہوں گے ان پر اٹیک کرے گا۔ اس سے پہلے کہ بلال چیمہ کی یہ جو ذہنیت تھی، جو اس کی سٹوری تھی، جو پلاننگ تھی، وہ کامیاب ہوتی، تو ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ تو ٹھیک جو ہے عبد الرحمان بندیشاہ کے فوت ہونے کے 14 دن بعد جو ہے بلال چیمہ بھی جو ہے وہ اس کے مخالفوں کی، عبد الرحمان کے مخالفوں کی ارینج میں آ جاتا ہے، اور اس کا قریبی کوئی دوست جو تھا بلال چیمہ کا وہ بک جاتا ہے، اور بلال چیمہ کو آن دا وے گاڑیوں میں بڑے سارے بریسٹ مار کے ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور ٹھیک 23 اکتوبر 2019 کو جو ہے وہ بلال چیمہ بھی خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ اور یہ تھی ان دو دوستوں کی مختصر سی کہانی جو میں نے آپ کے ناظرین کو سنائی ہے۔ شرازی صاحب، ان دونوں کی دوستی کو دیکھ کے اب آپ جو ہماری یوتھ ہے، ہماری نیو جنریشن ہے، آپ ان کو کیا پیغام دیں گے دوستی کے حوالے سے؟ ان کو میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ دوست جو ہیں وہ اچھے بنائیں اور خاندانی بنائیں، کبھی بھی دوست جو ہیں وہ للو پلی نتھو پتو نہ بنائیں، اور ہمیشہ دوست خاندانی بنائیں، اور ایسے دوست بنائیں جو آپ پر قربان ہو سکیں، اور یہی نہیں ہے کہ دشمندار ہی دوست بنائیں، اچھے دوست بنائیں، پڑھے لکھے دوست بنائیں، آپ کے والدین کا نام روشن کرنے کی ہمت دیں، طاقت دیں، آپ کا ملک جو ہے پاکستان اس کا نام روشن کرنے کی جو ہمت دیں، اور وہ خود بھی ملک پاکستان کا نام روشن کریں۔ جی شکریہ شرازی صاحب، آپ نے اتنی اچھی سٹوری سنائی، دوستی کی اعلیٰ مثال آپ نے سنائی۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اتنی اچھی سٹوری بھی ہے اور اس میں ہمیں سبق بھی ملتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ ایک اچھا دوست قیمتی مالا کی طرح ہوتا ہے، اس کو ٹوٹنے سے بچائیں، لیکن یہ ہے کہ بری صحبت کا برا نتیجہ ہوتا ہے، اچھی صحبت کا اچھا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اور شرازی صاحب کو اجازت دیں، اور ہم میرے نیوز دیکھنے والے جتنے بھی ہیں میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، یعنی کہ ٹلی کھڑکا کے رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔